السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی سیلف ماہین شکیل, اور مے بی یو نو مے بی یو ڈونٹ, بٹ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف قرآن, اور اٹس تہجد ویبینار. بفور اسٹارٹنگ لیٹس پرے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی تہجد تک آنا چاہتے ہیں, اور خیر و عافیت کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی ساری زندگی میں اس کو اپنانا چاہتے ہیں. ہم تہجد کو اپنی عادت بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. ہم اس پہ محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. آپ ہمارے ان قدموں میں برکتیں پیدا کر دیں. ہماری تہجد کو خوبصورت بنا دیں. ہماری تہجد آپ کو اتنی پسند آ جائے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیں, اور تہجد سے ہماری زندگی میں موج سے آ جائیں, کامیابی آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں, ہماری مدد فرما دیں, ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیں. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس تہجد ویبینار. اگر میں اپنی بات کروں کہ میں تہجد تک کیسے آئی ہوں, تو مطلب میں نے اس کو کیسے انٹروڈیوس کیا, وہ ایسے تھا کہ شروع میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ تہجد ہے, رات کے وقت ادا کی جاتی ہے, اور یہ بہت خاص عبادت ہے, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن ہم اس کو جانتے تو ہیں, لیکن ہم اس کو جذب نہیں کر پاتے. زندگی میں بہت ساری باتیں, بہت سارے آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اتنا آبزرو کر لیتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر رہ نہیں پاتے. ان کے بغیر کوئی اور کام کرنے کے بارے میں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ چیز نہیں تھی. آئی نو کہ تہجد ہے, امپورٹنٹ ہے, پتہ ہے, لیکن وہ جو ہے نا ایک لطف ہوتا ہے اس چیز میں, وہ ابھی انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا. لائک 2021 میں میں نے تہجد پڑھنا اسٹارٹ کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, الحمدللہ. بیسکلی رمضان میں تو ہم سبھی تہجد پڑھتے ہیں, اور رمضان کے بعد کچھ ٹائم کے لیے بھی ہم پڑھتے ہیں, لیکن بعد میں ایک گیپ آ جاتا ہے, اور اس کے بعد ہمیں دنیاوی لحاظ سے اتنی مصروفیات آ جاتی ہیں کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہاں ہماری زندگی میں وہ 30 دن بھی آئے تھے جب ہم تہجد پڑھا کرتے تھے, اور اب وہ کہاں ہیں, ہم ٹوٹلی بھول جاتے ہیں اس چیز کو. میں نے سوچا کہ اگر میں تہجد پڑھ رہی ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی فائدہ ہونا چاہیے. تو جب ان دنوں میں تہجد پڑھا کرتی تھی, تو ساتھ میں نے اپنے گروپ میں بھی تہجد کے وقت ریمائنڈرز بھیجنا شروع کر دیے. تو کچھ لوگ جاگ رہے ہوتے تھے, تو پھر ہم لوگ مل کے تہجد ادا کیا کرتے تھے. دیکھیے, یہاں پہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں وہ بہت خاص ہیں. آپ اتنے خاص ہیں کہ آپ اس لیکچر کو سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ اسے سن رہے ہیں. کوئی بھی نیک کام, کوئی بھی خوبصورت کام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ کام کرنے کا, یا کچھ بھی ایسی چیز دیکھنے کا, یا کچھ بھی نیک اعمال کرنے کا, یا اسلامک ویڈیوز دیکھنے کا, سننے کا, جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے. میں جب تہجد پڑھتی تھی نا, تو اس بارے میں لکھتی تھی. تب سے مجھے ایسی فیلنگ آتی تھی کہ یہ بہت خاص عبادت ہے, کتنی ڈیپ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں, الحمدللہ, اللہ اکبر. میرے ذہن میں نا بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ آپ تو کتنے اسپیشل ہیں, کیونکہ دیکھیں نا, یہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, لیکن اب بھی جو لوگ ہیں, جتنے لوگ سن رہے ہیں, سبحان اللہ, یو گائز آر سو اسپیشل. اب ہم بات کرتے ہیں کہ وٹ از تہجد. تہجد کیا ہے؟ تہجد جو ہے نا, وہ ایک اسپیشل عبادت ہے, بہت اسپیشل. آئی مین آپ جتنا ایمفسائز کر لیں گے نا, یہ اس سے بھی زیادہ اسپیشل عبادت ہے, بہت اسپیشل ہے. یہ رات کا جو وقت ہوتا ہے نا, رات کا جو لاسٹ تھرڈ آف دی نائٹ, مطلب اس پہ یو آل نو کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے, میں تمہیں عطا کروں گا. یعنی کہ تم بخشش مانگو یا جو بھی مانگو, اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. تو یعنی کہ دس از ریئر, دس از ٹروتھ, یہ سچ ہے اور یہ حق ہے. یعنی ہم سارا دن ایک چیز کو لے کے, ایک کام کو لے کے ہم سٹریس میں رہتے ہیں, کسی نہ کسی مسئلے کو لے کے ہم پرابلم میں رہتے ہیں. اس چیز کو ہم اتنا اپنے اوپر کر لیتے ہیں کہ اچھا میں دعائیں مانگ رہی ہوں, میں تو نماز بھی پڑھ رہی ہوں, میں محنت بھی کر رہی ہوں, میں کوشش بھی کر رہی ہوں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز نکل کیوں نہیں رہی. میں تو اتنی دعائیں کر رہی ہوں, اتنی محنت کر رہی ہوں, لیکن یہ چیز حل کیوں نہیں ہو رہی, یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا, کہ میرے دماغ سے کیوں نہیں نکل رہی. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم تہجد تک نہیں آ رہے, ہمیں تو تہجد تک آنا تھا.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اس وقت پہ، تہجد کے وقت پہ، کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اگر کسی بندے کو واقعی کوئی چیز چاہیے، یا کسی مسئلے سے نکلنا چاہتا ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانا چاہتا ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، دعائیں مانگے گا۔ اگر تو وہ اس چیز کے بارے میں واقعی کانشیس ہے کہ اس کو وہ چیز چاہیے، تو وہ آئے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ اچھا مجھے تو اپنی نیند پیاری ہے، میں سو جاتی ہوں، صبح نماز میں اٹھ کے دعا مانگ لوں گی۔ نہیں، اگر تو اس بندے کو واقعی وہ چیز پیاری ہے تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ خود بلاتے ہیں کہ مانگو مجھ سے، میں تمہیں دوں گا۔ تو جب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، اس ٹائم پہ آنا، میں تمہیں تمہاری یہ والی چیز پسند کی ہے، میں تمہیں یہ دے دوں گا، تو کیا ہم اس ٹائم کو رد کر دیں گے کہ نہیں میں نہیں چاہ رہا، ابھی بعد میں لے لوں گا؟ بعد میں وہ نہیں دے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ ملے گی، اس ٹائم پہ آ کے لے لو، تو ہم فوراً سے اس ٹائم پہ تیار ہو کے جائیں گے کہ کہیں میں یہ چیز اپنی پسند کی مس نہ کر دوں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے جب سیل لگتی ہے ہمارے، تو ہم لوگ سب سے پہلے جاتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اچھی اچھی کلیکشن ختم ہو جائے اور پھر مجھے ملے نہ چیزیں۔ ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ خود بلا رہے ہیں اس ٹائم پہ کہ آؤ میرے سے، مانگو مجھ سے، میں تمہیں وہ چیز عطا کروں گا۔ تو اگر تو اس بندے کو واقعی وہ اپنی فیوریٹ چیز چاہیے، تو وہ اس ٹائم پہ لازمی جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ تہجد میں صرف ہم وہی چیزیں مانگیں جو ہمیں چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت مانگ سکتے ہیں، ہم جنت مانگ سکتے ہیں، ہم بخشش مانگ سکتے ہیں، ہم اپنی بیماریوں کے لیے صحت مانگ سکتے ہیں۔ اور تہجد والا جو وقت ہوتا ہے نا، لائک اٹس سو پیسفل، کتنا سکون ہوتا ہے اس میں، کتنی خاموشی ہوتی ہے اس وقت جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یعنی کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، بس آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں نا، آپ اس ٹائم پہ خالی آسمان کو دیکھیں گے بھی نا، تو آپ کو ایک بہت الگ سی فیلنگ آئے گی، مطلب کہ دس ٹائم از سو لائک ڈفرینٹ، یعنی کہ اس میں ایک پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے، تو آپ کو لگے گا کہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کے ہیں، یعنی کہ ساری دنیا ہے، کوئی بھی اٹھ کے اس ٹائم پہ پڑھ سکتا ہے تہجد، کوئی بھی دعائیں مانگ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ آئیں اللہ تعالیٰ کے پاس، آپ دعائیں مانگیں، آپ مانگیں جو مانگنا چاہتے ہیں۔ اور ساری دنیا جب سو رہی ہوتی ہے اور آپ اٹھتے ہیں، اٹھ کے وضو کرتے ہیں، وضو کر کے آپ 2 نفل پڑھتے ہیں، اور پھر آپ وہیں پہ جائے نماز پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ تسبیحات کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، آپ بار بار اپنی نظریں آسمان پہ اٹھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتی کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ٹھیک، مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیسے مانگوں، لیکن وہ جو آپ کے آنسو ہوتے ہیں نا، وہ ہر اس چیز کو بیان کر دیتے ہیں، اور جو آنسو اس ٹائم پہ آپ کے نکلتے ہیں نا، وہ مطلب وہ اس کے بعد آپ اتنا سکون محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ اس وقت میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی سائلنس، اس میں اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ اس میں جب ہم دعائیں کرتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف میرے ہیں، کیونکہ اس میں اتنی خاموشی ہوتی ہے۔ جب ہم وہ دعائیں مانگتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا ہماری دعاؤں کی آوازیں گونج رہی ہیں آسمان پہ۔ تو وہ جو وقت ہوتا ہے نا تہجد کا، وہ بہت پیسفل، اتنا پرسکون لمحہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی لائف میں کبھی بھی تہجد نہیں پڑھی تو ایک دفعہ لازمی تہجد پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ وہ عبادت ہے جس میں ہم اگر دعائیں مانگیں گے تو ہمیں اس میں ذہنی سکون، مینٹلی اتنا ریلیکسیشن ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی تو ہم نے صرف تہجد پہ بات کی ہے کہ تہجد کی ہوتی کیا ہے، نیکسٹ ہم لوگ اس کی اور بھی کافی سارے ٹاپکس ہیں جس کو ہم پارٹ میں ڈیوائڈ کر کے کور کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔